سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو احکامات دیے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ بیسک احکامات ہیں۔ یہاں حقوق اللہ ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد حقوق العباد، اور اس کے بعد جو زیادہ تر جو ہمارے رویے اور ہمارا کردار اور جو ہم لوگ معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلا حکم جو اللہ نے دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے تمہارے رب کا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ توحید کا حکم سب سے پہلے دیا گیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا حق اپنے ساتھ ہی اللہ پاک نے والدین کا حق بھی بتا دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک خالق ہیں اور رب ہیں، تو اللہ کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا حق جو ہے اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے یعنی پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو والدین بھی اس حساب سے تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، اولاد کو پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے تو والدین بھی اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، تو گویا اللہ کی تخلیق میں اللہ پاک نے ماں کو بھی حصہ دے دیا، باپ کو بھی حصہ دے دیا۔ اب اللہ پاک نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے کہ آپ والدین کے کیسے حقوق ہیں۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایسے حقوق والدین کے ذکر کیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے زیادہ کی اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان۔ احسان کا مطلب ہم نے کل پڑھا کہ اپنے والدین، احسان جو ہے کسی بھی نیکی کو احسان کہتے ہیں، اور جو ہوتا ہے کسی نیکی کو کمال درجے تک پہنچانا، بہت ہی اعلیٰ کر کے کرنا، وہ احسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان مطلب ہم لے لیتے ہیں اپنی زبان میں حسن سلوک کا معاملہ کرو، یعنی بہت ہی اچھا سلوک کرو، نرمی والا، اچھائی والا۔ تو اس کے بعد اچھا سلوک کرتے ہوئے کوئی یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ بے شک بہت زیادہ محبت ہوتی ہے والدین اور اولاد میں، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو وہ کوتاہیاں کر جاتی ہے۔ والدین تو ان کی محبت تو اور ہی طرح کی ہوتی ہے کہ اولاد کچھ بھی کر رہی ہو، لیکن والدین کے دل میں اپنی اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لیکن اولاد جب بڑی ہوتی ہے، اس نے جب
اپنے ارد گرد دنیا میں اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں تو وہ اس کی نظر بہت سی چیزوں پر ہوتی ہے۔ والدین صرف اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کا پوائنٹ صرف ایک ہی ہوتا ہے، محور سوچوں کا محور ایک ہی ہوتا ہے، ان کی دن رات کی جو سرگرمیاں ہیں، دن رات کی جو ذمہ داریاں، جو بھی ان کی محنتیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی محور ہوتا ہے اپنی اولاد، اپنی اولاد، اپنی اولاد۔ لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے اس کے ہاں بہت سی اور پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کی سوچیں بہت سی جگہوں پر ہوتی ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آگے اولاد بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران میں والدین کے ساتھ احسان کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ایک ہی اکٹھے رہ رہے ہوں، اور ہو بھی سکتا ہے الگ الگ رہ رہے ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے فاصلے سے رہ رہے ہوں۔ تو یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اطاعت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو اطاعت میں جب فرق آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے اسی پر زور دیا، کہنا مانتے وقت، اطاعت کرتے وقت اللہ کو پتہ تھا کہ اولاد والدین کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ پاک نے ویسے ہی احکامات دیے ہیں تاکہ اولاد جو ہے سوچے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے اور کیسے کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے ایک ہی جگہ دو حکم دیے ہیں، اپنے ساتھ والدین کو جوڑا اللہ پاک نے۔ اور بھی کئی مقامات ہیں جن پہ اپنا کہنا ماننے کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے کہنے کا حکم دیا۔ یہاں پر قضاء کا لفظ آیا اور ایک جگہ وصوا کا لفظ آیا کہ ہم نے وصیت کی لوگوں کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور جیسے اللہ پاک نے ایک جگہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو دونوں کو اللہ نے کیسے ساتھ رکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ والدین کا بھی احسان ماننے والا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی بری بات زبان سے نکالنے سے منع کیا گیا، اور بلکہ ادب، عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا، نرمی اور تہذیب سے گفتگو کرنا، ان کی رضامندی کے کام کرنا، انہیں دکھ نہ دینا، ان کو ستانا نہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک یہ چیز کہ ان کے سامنے تواضع اور عاجزی اور خاکساری کے ساتھ رہنا۔ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں، ماں اور باپ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بندے کے پاس، اللہ نے کہا تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو فلا تقل لہما اف، تم ان کو دونوں کو اف بھی نہ کہنا۔ اب اف جو کلمہ ہے، اف کلمہ اتنا ہلکا والا کلمہ ہے کہ اس سے نیچے اور اس سے ہلکا کلمہ ہو نہیں سکتا۔ اف میں یہ نہیں ہوگا کہ زبان سے ہی اف کیا جائے۔ دیکھیں ہماری چھوٹی سی ہمیں تھوڑا سا تنکا بھی چبھ جائے تو یا تھوڑی سی سوئی بھی چبھ جائے تو اف نکل ہی جاتا ہے زبان سے۔ تو اس سے ہلکی جو کراہت بندہ کراہتا ہے اس میں اس سے ہلکا اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے زبان سے بھی ہو سکتا ہے، چہرے کے تاثرات سے بھی ہو سکتا ہے، تیوری چڑھا کر بھی ہو سکتا ہے، منہ پر بل ڈال کر، ماتھے پر بل ڈال کے بھی ہو سکتا ہے، رخ موڑ کر بھی ہو سکتا ہے، کبھی غصے سے دیکھنا جو ہے وہ اس سے بھی اظہار ہو سکتا ہے کہ غصے سے دیکھا جائے تو یعنی ناگواری کا اظہار کیا جائے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی گناہ ہو سکتی ہیں۔ اکثر والدین کے ساتھ اولاد بحث بھی کرتی ہے، تو تڑاک بھی کرتی ہے، اونچی آواز میں بات بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو اف کرنے سے بھی منع کر دیا، تو ہم اونچی آواز سے بات کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسی اطاعت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی اطاعت چاہتے ہیں وہ اللہ پاک نے بتایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، کندھے جھکائے رکھنا۔ ایک تفسیر میں نے سنی، بیان میں وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ پرندہ جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کے اس کی پاور سے اڑ رہا ہوتا ہے، دونوں پر اس کے سیدھے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی طاقت سے وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو جب شکار کر دیا جائے، کوئی اس کو نشانہ بنا دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے۔ جب وہ زمین پر اترنے لگتا ہے نا تب بھی آپ نوٹ کریں کہ پرندہ جب زمین پر اترنے لگتا ہے تو پہلے بلندی پر تو اس نے پھیلائے ہوتے ہیں اپنے پر، اور جب زمین پر اترنے لگتا ہے دونوں پر ڈھیلے چھوڑ کے جھکا لیتا ہے۔
تو جناح الذل کا مطلب یہی ہے، جناح بازوؤں کو کہتے ہیں نا، پروں کو، بازوؤں کو، پرندے کے جو بازو ہیں وہ اس کے پر ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب پرندے کو اگر زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں تب بھی وہ اپنے دونوں بازو ڈھیلے چھوڑ کر جھکا لیتا ہے، یا اگر اس کو کوئی نشانہ مار دے، کوئی اس کو نشانہ لگ جائے تو وہ اب کیا ہے کہ وہ جھک گیا، وہ بھی اس وقت بھی اپنے دونوں پر ڈھیلے چھوڑ کے سر جھکا لیتا ہے اور لٹکا لیتا ہے، مطلب کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا کہ اب وہ نشانے کا شکار ہو چکا ہے۔ تو والدین کے لیے اللہ پاک نے یہ استعمال کیا کہ اولاد جوان ہے، اس کے بازو تنو مند ہیں، اس کے بازو میں طاقت ہے، سینہ چوڑا ہے، چکلا ہے، اوپر بلند قد ہے، والدین کی کمر جھک چکی ہے، والدین کا قد چھوٹا ہو چکا ہے، وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ ان کا نگاہیں بھی ان کی جھک گئی ہیں، ان کی اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہ اس طرح سینہ تان کے اولاد کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اولاد کو یہ منع کیا گیا کہ تم اپنے والدین کے آگے جھک کے رہو، کندھے جھکا کے رہو، عاجزی کے ساتھ نگاہیں جھکا کر، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ دیکھیں کہ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے کہ ان کی آواز سے بلند بھی اپنی آواز نہ کرو۔ تو اس طریقے سے کہ اپنا آپ ان کے آگے جھکا دو، اپنا سر تسلیم ان کے آگے خم کر دو، اور ایسے کہ جیسے اپنا آپ ان کے سپرد کر دیا، جناح الذل، اپنی اطاعت کے بازو ان پر پھیلا دو۔ اب من الرحمتی، ساتھ رحمت بھی، یہ بھی نہیں کہ آپ نے اپنا سر تو جھکا دیا لیکن دل میں آپ کے غصہ ہے اور دل میں وہ چیز نہیں آتی جو اطاعت کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا رحمت کے ساتھ، محبت اور مہربانی کے ساتھ جھکنا ان کے آگے۔ جھکے بھی ہو تو ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یا ان کو یہ احساس نہیں دلا رہے کہ ہاں جی مجبوری ہے ہماری کہ ہم لوگ تو آپ کی بات مانیں، نہیں، بلکہ رحمت کے ساتھ، محبت اور رحمت کا، شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے، جیسے بچوں کو والدین رحمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں، ویسے ہی اللہ پاک نے فرمایا، اور ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کرو۔ ایک تو برتاؤ کرنا ہے، اس کے بعد دعائیں بھی کرنی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ، اے میرے رب۔ دیکھیں ربا یعنی کا مطلب یہاں رب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ربا یعنی ان دونوں نے مجھ کو پالا، انہوں نے مجھے تربیت دی، پرورش دی، تو یہاں پہ رب والا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں پر اے میرے رب، ان دونوں پر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب اگر کوئی والدین نے بہت زیادہ سختیاں کر کے پالا ہوگا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، تو بندہ اولاد کیا دعا کر رہی ہے کہ ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرما کر مجھے پالا تھا۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں سختیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ جیسے باپ ہے، اگر وہ سخت مزاج ہے تو ماں ہمیشہ نرم مزاج ہوتی ہے، بعض اوقات مائیں سخت مزاج ہوتی ہیں تو باپ نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ لازمی نرم مزاج ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں ہی نرم مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن رحمت جو ہے نا، رحمت کا معاملہ اگر ایک بار بھی کیا نا، وہ اس میں آ جائے گا۔ کوئی خواہ کتنا ہی اپنے والدین کے رویے سے شاکی ہو کہ بھئی ہمارے والدین نے تو ہم پر رحم نہیں کیا، لیکن اتنا تو کیا ہے کہ جتنا کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، تو تب تو تم پر رحم کیا نا، اس نے تکلیفیں اٹھائیں، اس کے بعد جب تم اس کی گود میں تھے تب تو کوئی سختی نہیں کی ہوگی، اس میں تمہیں اس نے کتنی مرتبہ صاف کیا بچے کا گند، کتنی مرتبہ راتوں کو جاگی ہوگی، کتنی مرتبہ اپنا آرام اس نے چھوڑا ہوگا، کتنی مرتبہ اس کی بیماری میں وہ اس کو لے لے کے پھرتی رہی ہوگی، یہ چیزیں، اور باپ جو ہے کتنی مرتبہ ہی اس کو اٹھانے کو آیا ہوگا اور اس کے ساتھ اس نے رحمت کا معاملہ کیا ہوگا، یہ ایسی باتیں جو ہیں ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں وہ جو اتنی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے اور بچہ بالکل ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اس عمر میں اگر ماں اپنے بچے کو نہ دیکھے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی گود میں اس کو نہ اٹھائے، اپنی گود کی گرمی نہ اس کو دے، اپنے سینے سے نہ لگائے، اس کو دودھ نہ پلائے، اس کے گند کو صاف نہ کرے، تو آپ تصور کریں گے ایسے بچے پل سکتے ہیں؟ وہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کوئی کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آئے، تو پلنا ہوگا نصیب میں تو پل جائیں گے۔ تو اس وقت جو ماں نے احسانات کیے ہوتے ہیں، چاہے وہ 2 سال کی عمر تک کیے ہیں، چاہے وہ 4 سال کی عمر تک کیے ہیں، ان کا بھی بدلہ اولاد کبھی نہیں دے سکتی۔
ایک مرتبہ کسی بڑے بندے کا گند صاف کرنا پڑ جائے تو اولاد دعائیں کرنے لگ جاتی کہ یا اللہ بس اب ان پر رحم کر دے اور ان کو اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن والدین بچہ کتنا بھی بڑا ہو کر ان کو اس طرح کے معاملات میں انوالو کر دے، بعض بچے معذور ہوتے ہیں، والدین اس کو ان کے بڑے ہونے تک ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ پاک ان کو تو ہمارے سے الگ کر دے۔ لیکن اولاد جو ہے وہ 10 دن کی تیمارداری سے بھی تنگ آ جاتی ہے، اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ اولاد والدین کے ساتھ ایسا کرے گی، ویسے ہی اللہ پاک نے احکامات دیے۔ اور اس ایک آیت میں، بلکہ 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں جو کام ہو سکتے ہیں نا والدین کی آگے گستاخی کرنے کے یا انہیں تکلیف دینے کے، جو بھی کام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب سے منع کر دیا۔ اللہ پاک نے پہلا بتا دیا تقل لہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ مطلب رات کو ایسا ہو سکتا ہے نا، رات کو بندہ اپنی گہری نیند سو رہا ہو اور ماں ہے یا باپ ہیں وہ بیمار ہیں یا انہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی، انہوں نے آواز دی اور اپنی نیند چھوڑ کے ان کو دوائی دینا یا پانی پلانا یا کچھ بھی کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی سارے دن کا تھکا ہوا ہو، بیٹا جو ہے صبح سے کام سے ہو کر آیا ہو، بڑا مشقت والا کام کر کے محنت کر کے آیا ہو، اور ابھی اس کی آنکھ لگی ہی ہو کہ ماں آواز دے دے کہ بھئی مجھے پانی پلا دو یا مجھے دوائی دے دو یا کوئی بھی اس کی ضرورت ہو، تو ایک دم سے چہرے پہ ناگواری آ جائے کہ کیا مطلب میں سو بھی نہیں سکتا، ابھی تو میری آنکھ ہی لگی تھی، یہ چیزیں اف میں آ جائیں گی، اف میں آ جائیں گی۔ اور اس وقت کو یاد کر لیں کہ جب تم چھوٹے سے تھے اور تمہاری ماں بھی سارے دن کی تھکی ہوتی تھی، سارے دن کی تھکی ہوتی تھی، بعض اوقات وہ بیمار بھی ہوتی تھی، اور خاص طور پہ وہ دن جب کہ بچہ بھی پیدا ہوتا، نیا نیا پیدا ہوتا، ان دنوں ماں کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اپنے جسم میں اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ان دنوں بچہ بہت ہی ستاتا ہے، وہ سونے بھی نہیں دیتا ماں کو، اور ماں اس کو دودھ پلانے کے لیے بار بار اٹھتی ہے بیٹھتی ہے۔ تو اگر بندہ وہ اوقات یاد کر لے تو یہ اف والا جو کام ہے، اف والا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان دنوں میں جب ماں نے تکلیف اٹھائی ہے تو اگر آج تم نے اٹھا لی تو پھر اف نہیں نکلے گا زبان سے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت کے ساتھ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی کہ میرے بیٹے کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو، چلو ابھی آپ کو دودھ پلاتی ہوں، لاؤ لاؤ، پیشاب کر دیا، لاؤ ابھی چینج کر دیتی ہوں، چومتی چاٹتی ہوئی اس کو دھلا رہی ہوتی ہے، ادھر دھلا رہی ہوتی ہے، اس کی بدبو برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور ادھر اس کو چوم بھی رہی ہوتی ہے، محبت کے ساتھ اس کو پیار کے ساتھ بہلا بہلا کر اس کو کپڑے تبدیل کروا رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ بھوک سے روتا ہے تو دودھ بناتے وقت بھی وہ محبت کے ساتھ اس کو دیکھتی ہے، محبت کے ساتھ اسے چمکارتی ہے، پیار کرتی ہے کہ بیٹا ابھی لا رہی ہوں، ابھی لا رہی ہوں، ابھی لا رہی ہوں۔ تو والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی کریمانہ انداز ہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، کہ جو بھی کوئی وہ بات کر رہے ہوں محبت کے ساتھ کہ جی ابھی ہم کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، حاضر ہیں، آتے ہیں، اس طرح پیار محبت کے ساتھ والدین کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور وہ بات کہ اپنی ذلت کے بازو، تواضع کے، انکساری کے، عاجزی کے بازو جو ہیں وہ والدین کے آگے جھکائے رکھو، رحمت کے ساتھ، یعنی دل میں بھی رحمت ہو، اور اس کے بعد دعائیں بھی ان کے لیے کرو کہ جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں پالا تھا، مجھے اللہ پاک آپ بھی ان پر ویسا ہی رحم فرمائیں۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ ایسا اولاد کر نہیں سکتی، سچی بات ہے، نہیں کیا جاتا، ہوتا ہی نہیں ہے، اولاد میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ والدین کی ایسی خدمت کر لیں۔ لیکن کچھ اولادیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جو کر لیتے ہیں، وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق وہ بچے ہیں، وہ اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ یہ سارے حقوق ادا کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ وفات پا جائیں اس کے بعد بھی والدین کا حق ختم نہیں ہوتا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے انتقال کے بعد دعائیں کرنا، یہی والی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ پاک نے سکھا دی۔ اور ایک رب اجعلنی جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رب اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ تو جو اولاد نماز پڑھے گی وہ ضرور والدین کے لیے دعا کرے گی، جو نماز ہی نہیں پڑھے گی وہ کیسے دعا کرے گی؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ
والدین کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تعلیمات دیں۔ ان میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسے آتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہی۔ جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس تیرا ذکر ہوا اور اس نے تجھ پر درود نہ پڑا، کہیے آمین۔ چنانچہ میں نے آمین کہی۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، کہیے آمین۔ میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر فرمایا اللہ اسے بھی برباد کرے جس نے ماں باپ کو ان ایک کو یا ان دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو پا لیا بڑھاپے میں، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا، کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ تینوں باتیں آج یعنی رمضان بھی ہے ہمارے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہم سنتے ہیں اپنی مجلس میں، تو ان تینوں پر عمل آج ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ فرمان کہ ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، یہ جنت کے شارٹ کٹ ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ پورے سال میں وہ چیز نہیں مل پائے گی جو ہمیں رمضان میں مل جائے گی، اور والدین ہیں تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کا شارٹ کٹ ٹکٹ ہے کہ لمبا راستہ طے کرنے کی بجائے کچھ سال ہیں جو والدین کی اطاعت اور کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیا جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے یہ کام کروا لے کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے یتیم بچے کو پالا اور کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا، اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہے۔ اسی حدیث کی آگے سند میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے ایک کو بھی پا لیا پھر بھی وہ دوزخ میں چلا گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ یعنی والدین کی موجودگی تو نعمت تھی، جنت میں جانے کا آسان طریقہ تھی، تو پھر بھی وہ جہنم میں چلا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ نبی کی یہ سمجھیں کہ بد دعا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کی خدمت میں لگا رہ، جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ اس نے دوبارہ پھر 3 بار بھی پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا، 3 مرتبہ آپ نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے۔ 4تھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں کی سند ضعیف ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب تو میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سوشا بھی، شمہ بھی نہیں، یعنی ایک جو ذرہ ہوتا ہے نا اتنا بھی نہیں۔ اب یہاں سے والدین کے حق کو انسان آج کل جتنا زیادہ خراب کیا جا رہا ہے اور ڈیز منا لیے جاتے ہیں کہ آج مدر ڈے ہے اور آج فادر ڈے ہے۔ اسلام میں روز ہی مدر ڈے ہے اور روز ہی فادر ڈے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک دن آئیں اور سلام کر کے چلے جائیں۔ اسلام کا ہر دن اور ہر رات جو ہے وہ مدر اور فادر ڈیز کے لیے وقف ہیں۔ اگر اولادیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ والدین کو آج اولڈ ہاؤسز کی ضرورت نہ پڑے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ تمہاری خطائیں بہت معاف کرتا ہے، ان لوگوں کی جو کثرت سے اس کو یاد کرتے ہیں ان کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ اب آگے رشتہ داروں کے حقوق کی بات۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ قرآن کریم نے تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ تبذیر ہوتا ہے
اسراف اور تبذیر دونوں کا معنی فضول خرچی میں ہی کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر جائز کام میں خرچ کیا جائے اور ضرورت سے زیادہ کر دیا، اعتدال سے زیادہ کر دیا، تو وہ اسراف ہے، لیکن اگر مال کو ناجائز کاموں میں اڑا دیا جائے تو وہ تبذیر ہے۔ ایک تو ویسے ہی ناجائز کام تھا اور اوپر سے مال اڑا دیا تو وہ تبذیر ہے، بیہودہ چیزوں میں مال اڑانا، بیہودہ کاموں میں، بیہودہ رسموں میں، تو اس کو تبذیر کہا اور اللہ پاک نے اس سے منع کیا۔ اور اللہ پاک نے جو حقوق بیان کیے، رشتہ دار، والدین کے بعد رشتہ دار، رشتہ داروں میں جو خونی رشتہ دار یعنی جن کو آپ کہتے ہیں صلہ رحمی، رحم کے رشتہ دار، وہ باپ کے بہن بھائی اور ماں کے بہن بھائی، یہ سب سے پہلے آئیں گے۔ اس کے بعد ان کے بعد اگلوں والوں کا درجہ آئے گا، یعنی کزنس کا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سگے میں بہن بھائی، باپ کے بہن بھائی اور جو ہیں چچا تایا اور پھوپھیاں ہو گئیں، یہ سگے ہو گئے۔ آگے پھر جو باپ کے کزنز ہوتے ہیں ان کے آگے ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن پہلا حق ان کا ہوگا جو کہ بالکل سگے ہوں گے۔ مثلا ایک شخص حسن سلوک کرنا چاہتا ہے اگر، یا اپنے مال سے کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو کیٹیگری ہوگی، رشتہ داروں میں والدین کے جو سگے رشتہ دار ہیں پہلا حق ان کا آئے گا، اس کے بعد والوں کا آئے گا۔ مثلا اگر آپ کو ترتیب دینی ہے نا کہ ہمیں پہلے کس کو دیکھنا ہے، تو پہلے ان کو دیکھنا ہے جو ماں کے ہیں، خالہ ماموں یہ سگے، اور باپ کے چچا اور پھوپھی یہ سگے، ان کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ناراضگی بھی ہو تو اس ناراضگی کو طول دینا اور ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کرنا، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ بس یہاں تک ہے کہ آپ سلام دعا رکھ لیں، اگر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، مزاج نہیں ملتے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آپ لوگ نہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر ہو سکتے تھے، لیکن سلام کر کے سلام دعا رکھ لیں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کٹ آف ہو جائیں کہ سلام بھی نہ لیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے نا، رحم سے دیکھیں وہی لفظ اللہ پاک نے لیا جو ماں کا رحم ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے پلتا ہے، وہی رحم جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر صلہ رحمی میں ڈالا کہ یہ رحمت ہے، اور اللہ بھی رحمان ہے اور رحیمیت ہے، تو مادہ وہی ہے، رے ہے میم، تو اس کو ہی ماں کا رحم بھی بنایا کہ وہاں بھی فل محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کیسی ہوتی ہے کہ ماں خود تکلیف اٹھا لیتی ہے لیکن بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، بچے سے کسی معاوضے کی طلبگار نہیں ہوتی۔ وہ رحم مادر میں بچہ کتنی زیادہ ماں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن ماں جو ہے خوشی سے وہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، کس معاملے میں؟ بچے کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہی بات اللہ پاک نے صلہ رحمی میں رکھی ہے کہ کتنی بھی تکلیفیں خاندان کی طرف سے آ رہی ہوں، یعنی جو سگے رشتہ دار ہیں ان کو ان سے بدلے کی امید رکھے بغیر تعلقات کو بحال کرنا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اللہ سے فریاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے، اور جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے۔ اس لیے جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے نا، تعلقات کے جوڑنے کا آتا ہے، کاٹنے کا نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جو مجھے کاٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھے توڑے میں اس کو جوڑوں، یعنی جو میرے ساتھ تعلقات توڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں۔ تو یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن اس کا حکم اللہ پاک نے دیا، اور اس کے درجات بھی بہت بلند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ تو خاندان میں رشتہ داروں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس نے تو ہمیں دیا نہیں کبھی، تو ہم اسے کیوں دیں؟ وہ تو کبھی ہم سے سیدھے منہ بولا نہیں، تو ہم اس کی دعوت کیوں کریں؟ تو یہی بات ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، ان میں سے 2 باتیں یہ بھی ہیں کہ جو مجھے توڑے میں اس کو جوڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں۔ یہ چیزیں جب ہم اپنا لیں گے تو ہم کون سے اوصاف اپنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اپنائیں گے، صفات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک بھی دیکھیں کافروں کو بھوکا نہیں مارتا، کافروں کو بھی عطا کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو کے ساتھ طرح طرح کے بہتان باندھتے ہیں، لیکن اللہ ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ یہی کریمانہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ آپ بھی اپنے جو بھی دشمن ہوتے تھے
آپ ان کو بھی عطا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حق رکھ دیا اللہ پاک نے مسکینوں کا اور مسافروں کا اور فضول خرچیوں سے منع کر دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر ہے، جو فضول خرچ لوگ ہیں، یعنی اڑانے والے مال بیہودہ کاموں میں، وہ ہیں شیطان کے بھائی۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر کبھی تمہیں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ یعنی ضرورت مند آ گیا اور آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کو انتظار ہے کہ ابھی میرے حالات اچھے ہوں تو میں اس کو دوں، تو پھر اس کے ساتھ ڈانٹو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، بلکہ نرمی سے بات کر کے اس سے معذرت کر لو۔ اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ یعنی نرمی، میانہ روی کا انداز اپنایا جائے کہ انسان اتنا بھی نہ کنجوس بن جائے کہ گردن سے ہی ہاتھ باندھ لے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائے اور فاقہ کرنا پڑ جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو بھی کام کیا جا رہا ہے نا، وہ کس لیے کیا جا رہا ہے۔ ناگواریاں برداشت کی جا رہی ہیں، تعلقات کی تلخیاں برداشت کی جا رہی ہیں، کسی کی بے رخی برداشت کی جا رہی ہے، تو کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کے حکم کی بجا آوری کے لیے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، خبر بھی رکھ رہا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا اجر مل جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اس پر ہم نے کل کافی تفصیلی بات کر لی تھی کہ مشرکین کیسے مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے، اور لیکن وہ تو تھے مشرکین۔ آج ترقی یافتہ ایڈوانس دور میں بھی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے ہی قتل کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ پہلے ان کا ذکر کیا، ان کا مطلب اولادوں کو رزق ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اب یہ مذاق ہی بن گیا نا، اگر کسی کے 2 یا 3 سے زیادہ بچے ہو جائیں، 4 5 ہو جائیں، تو لوگ تو مذاق ہی بنا لیتے ہیں، لو جی بھائی ان کے تو اتنے زیادہ بچے نہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور غریبوں کے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی مذاق کیا جاتا ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں اور بچے ان کے اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مفلسی کے خوف سے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے دے دیے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اگر آ گئے، خود سے ان کو قتل نہیں کرنا۔ یعنی اگر پہلے یا تو ہے نہیں، یا تو کم ہے، یا یہ کہ ان کو اللہ نے امیدیں دلا دی ہیں تو اب ان کو قتل کیا جائے اپنے اس وجہ سے کہ ان کو یہ اگر پیدا ہو گئے تو انہیں کھلائیں گے کہاں سے، اس بارے میں یہ حرام ہے۔ اور یہ قتل کا لفظ بولا ہے، جیسے ایک زندہ بچہ ہو، گود میں اٹھایا ہو، یا جوان بچہ ہو، یا 5 سال کا 10 سال کا، اس کو قتل کرنا جیسے جرم ہے، ایسے ہی 1 دن کا یا 2 دن کے بچے کو قتل کرنا بھی جرم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے ہاں اس وقت جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہی، بار بار جو اشتہارات اور جو چیزیں ڈرایا جاتا ہے وہ یہی کہ بھئی آبادی زیادہ ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے۔ تو یہ آبادی زیادہ کرنا جو ہے یہ دشمنوں کا خوف تھا، دشمنوں کو خوف تھا کہ ہماری آبادی زیادہ، مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی تو یہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہو کر ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ ان لوگوں نے یہ خوف اپنا خوف ہم پر مسلط کر دیا اور ہمارے ملکوں میں یہ بات پھیلا دی، یہ خوف ذہنوں میں ڈال دیا کہ تم غریب ملک ہو، تمہارے ملک کی پیداوار کم ہے، اگر تمہاری آبادی زیادہ ہوگی تو تم اپنی عوام کو کھلاؤ گے کہاں سے۔ اور اس چیز پر جتنا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اربوں کھربوں روپیہ اس چیز پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اشتہارات سازی پر، دوائیاں اور جو مانع حمل ادویات ہیں اور جو ہسپتالوں میں جو کچھ ان کے لیے بنایا گیا ہے، جس قدر روپیہ یہ گورنمنٹس کو دیا جاتا ہے، باہر کی گورنمنٹ دیتی ہیں،
اتنا روپیہ اگر یہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیں تو کتنے ہی ہسپتال بن جائیں گے، کتنے ہی سکول بن جائیں گے، کتنے ہی بچوں کے وظیفے لگ جائیں گے، اور یہ تعداد جو جس کا خوف ہو رہا ہے یہ تعداد رحمت کا باعث بن جائے گی۔ اور یہ ہماری افرادی قوت ہی تو ہے تھی، ہمارے پاس اور تو کوئی خاص قوت نہیں تھی، ہماری افرادی قوت سے ہی دشمنوں کو خوف ہوا کہ یہ تعداد میں بڑھ گئے تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہماری افرادی قوت سے ہی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں، ہندوستان میں جب مسلمان آئے تھے تو ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس وقت میں آئے تھے جب تھوڑے بہت آئے تھے، لیکن جہاں پر جب پھیل گئے اتنے 22 کروڑ عوام تھے، اور جب پاکستان بنا اس وقت 10 کروڑ 14 کروڑ عوام تھے، تو یہ چیزیں کوئی ان کو فقر و فاقہ آیا، بلکہ یہ تو یہاں پر زمین سونا اگلتی تھی۔ جب سے انسان نے مفلسی کا خوف کرنا شروع کیا تب سے بلکہ اللہ پاک نے فقر و فاقہ مسلط کر دیا اور برکتیں ہی اٹھ گئیں۔ اور پہلے ہمارے بزرگوں کے اچھی خاصی اولادیں ہوتی تھیں، لیکن اتنی برکت ہوتی تھی، کبھی والدین کو رونا نہیں پڑا، کبھی والدین کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے مانگنے گیا ہو کہ میرے بچے کا یہ کر دو وہ کر دو۔ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود سارے ہی والدین پریشان ہیں، سب ہی فقر و فاقہ کا شکار ہیں، سب ہی پریشانیوں ٹینشنوں میں بیمار ہو چکے ہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ کیوں؟ بھروسہ ہم نے کیا اپنے یہ جو ہمارے مادی وسائل ہیں، اور دشمنوں کی چالیں اور ہتھ کنڈے اس کا شکار ہوئے، اللہ کی رزاقیت پر بھروسہ نہیں کیا، نہ ہم نے نہ ہماری حکومتوں نے، تبھی یہ ہے وبال جو ہے ہم پر اتنا آیا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے۔ اور اس کے بعد، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اللہ پاک نے جس جان کو حرمت عطا کی ہے اس میں ساری جان آ جائے گی، کیونکہ ہر جان کو حرمت عطا کی ہے، کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے جس کو قتل کرنے کی اجازت دی ہو، الا یہ کہ کوئی شرعاً اس پر شرعی حد ہے۔ مثلا کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، کسی نے اگر کسی کو جیسے سزا ہے، شرعی حد ہے، اس میں اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ظلم کیا اور مظلوم کا حق ہے کہ وہ اسے قصاص لے، لیکن ویسے کسی کی جان کو لینا اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور صحیح ترازو سے تولا کرو، یہی طریقہ درست ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یتیم کے مال کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ ڈیٹیل سورہ مائدہ میں پڑھ لی تھی کہ کس طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ جوان نہ ہو جائے۔ اس کے مال کی حفاظت جو ہے والیوں پر، وارثوں پر فرض ہے، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے تو ان کو ٹیسٹ کر کے کہ وہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں تو ان کو دیا جائے گا، اور اگر ان کا مال کسی منافع بخش کاروبار میں لگا دیا جائے تو اب بڑے ہونے کے بعد جو منافع ان کو مل رہا ہے، جو ان کے کاروبار کا منافع تھا، وہ انہی کا حق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وعدے کی پابندی کا، اور ناپ تول میں قوم شعیب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ قوم شعیب ناپ تول کی کمی کی میں برائی کا شکار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسے عذاب نازل کیا۔ اور اللہ پاک نے اب جو بات بتائی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو، علم نہ ہو، اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یعنی کوئی جب تک کسی کا جرم شرعی دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے، اس کے پیچھے پڑ کر اس پر بہتان لگانا اور جاسوسی کرنا اور اس کی ایسے کرنا کہ جیسے دلیل ہے نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ پاک نے اس سے منع کیا۔
یقین رکھو کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ غرور اور تکبر کرنے کا جو ہے حق ہی کوئی نہیں ہے انسان کو۔ کس بات پر غرور کرے گا؟ اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتا ہے تو کیا وہ زمین کو پھاڑ سکے گا؟ اس لیے بالکل بھی انسان کو زیبا نہیں ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ زمین پر اکڑ کر چلے۔ زمین اللہ کی ہے، جو اسے طاقت دی اللہ نے دی، اور اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اپنا، کس بات پر وہ اکڑ کر چلے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تم اتنے اکڑ کر چلو گے تو پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے؟ یہ بھی تم نہیں کر سکتے، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ہیں جن سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے رب کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے گا، اس کا انجام کیا ہے کہ اس کو قیامت والے دن ندامت ہوگی، ملامت ہوگی کہ اس نے کیا کیا، اور دھکے دے کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کر رہے ہو۔ یہ بھی کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں اللہ کے حصے میں رکھتے تھے اور اپنے حصے میں بیٹے رکھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے یعنی قرآن سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی تو راستہ پیدا کر لیتے۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب زیادہ خدا ہوتے تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، اور وہ دیکھتے کہ ایک خدا بڑا ہے، چھوٹے خدا مل کر اتحاد کرتے اور کہتے کہ چلو بھائی اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک سپر پاور ہوتی ہے تو چھوٹی پاور جو ہوتی ہے کچھ عرصہ تو دب جاتی ہیں، بعد میں وہ بھی اتحاد کر کے بڑی پاور کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی ایسا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بالا تر ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین میں اور ان کی ساری مخلوقات اس میں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔